نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے سبق میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور تمام صدقات خیرات کے اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب 6 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا تمام صدقات خیرات اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر یہ 6 باتیں نہیں پائی گئیں تو امید ہے کہ آپ کا صدقہ یہ سب برباد چلا جائے۔ اس لیے ہمیں جاننا ہے کہ وہ 6 باتیں کیا ہیں تاکہ ہمارے صدقات خیرات کا ثواب محفوظ رہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے یہاں تمہارے صدقات کے قبول ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ مال کا حلال ہونا، کہ جو مال صدقات خیرات میں خرچ کیا جا رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، وہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اس لیے اللہ حلال کو قبول کرتے ہیں، حرام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ سنت کے طریقے سے کر رہے ہوں، سنت کے خلاف نہ کر رہے ہوں۔ سنت کے مطابق خرچ کرنا یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، یعنی چھوٹے بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری بیوی ہے، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ان کی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز نہ کیا جا رہا ہو۔ بنیادی ضرورتیں کھانا ہے، کپڑا ہے، رہنا ہے، دوائی علاج ہے، یہ ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ صدقات خیرات کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی حقدار کا حق ضائع نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی کا قرض ہے، آپ اس کا قرض تو ادا نہیں کر رہے اور دوسری طرف جا کر آپ صدقات خیرات کر رہے ہیں تو یہ سنت کے خلاف مانا جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ پہلے قرض ادا کریں، بعد میں صدقات و خیرات کریں۔ تو یہ جو دوسری شرط یہ ہے کہ جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہو، سنت کے خلاف خرچ نہ کر رہے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مصرف جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جگہ صحیح ہو، صحیح مصرف ہو۔ صحیح مصرف سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کھیل تماشوں کے لیے یا کسی غلط کاموں کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کہ کسی نمائش کے لیے آپ نے جگہ دے دی، کھیل تماشوں کے لیے اپنی زمین جائیداد وقف کر دی، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ اپنی زمین جائیداد یا اپنا پیسہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی غریب یتیم مسکین کسی بیوہ کے لیے، ان کے لیے آپ خرچ کریں، یہ مصرف صحیح ہیں۔ چوتھی شرط کہ وہ مال خرچ کر کے آپ سامنے والے پر احسان نہ جتلائیں۔ احسان کرنے سے بھی، احسان جتلانے ہے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو احسان بھی نہ جتلانا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اذیت نہ پہنچائیں، آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ یعنی ابھی تک وہ آپ کا دوست تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، آپ اسے اچھی طرح ملتے تھے، آپ کو عزت کرتے تھے، جب آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان کر دیا تو آپ اس کو ذلیل رسوا کرنے لگے، اس کو آپ ذلیل سمجھنے لگے۔ تو کسی کو اذیت بھی نہیں پہنچانا، یا وہ یہ کسی سے چھپانا چاہتا ہے اور آپ نے 4 لوگوں کے سامنے اس کو بتا دیا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص نیت، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اخلاص نیت تو تمام اعمال کے اوپر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ نیتیں صحیح تو وہ اعمال صحیح، نیت صحیح نہیں تو اعمال صحیح نہیں۔ تو اس لیے جب انفاق فی سبیل اللہ کرے تو اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرے، اگر نیت میں کھوٹ ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ صدقات خیرات کے وقت ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارا مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اور ہم سنت کے مطابق خرچ کر رہے ہوں، سنت کے خلاف خرچ نہ کر رہے ہوں، صحیح مصرف ہو، اور چوتھا ہے کہ احسان نہ جتلائیں، اور 5واں یہ کہ ہم اس کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، اور چھٹا یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔